سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ آپ لوگوں نے ہم پر واقعی احسان کیا ہے، بوڑھے ہندو نے کہا۔ آپ ہمیں قتل کر سکتے تھے مگر آپ نے ہماری مدد کی۔ آپ نے ہمارا انعام بھی قبول نہیں کیا۔ اگر آپ ہمارے منہ سے سچ سن کر خوش ہو سکتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے آپ کو احسان کے بدلے میں کچھ دیا ہے۔ میں ان میں سے کسی کا باپ نہیں، یہ آدمی ان لڑکیوں کا بھائی نہیں، یہ عورت ان لڑکیوں کی نوکرانی ہے جو ان کے ساتھ ملتان جا رہی ہے، اور تم کسی خاص مقصد کے لیے ملتان جا رہے ہو۔ عالم نے کہا، ہم مکمل اور سچی بات سننا چاہتے ہیں۔ ہاں، ہندو نے کہا، ہم ملتان کے والی داؤد بن نصر کرامتی کے پاس یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ محمود غزنوی کے پاس فوج کی کمی ہے اور داؤد بن نصر فوراً آ کر بھیرا کو محاصرے میں لے لے۔ محمود بھیرا کو نہیں بچا سکے گا۔ اس کے پاس راجہ بجیرائے کی فوج کے کم و بیش 3000 جنگی قیدی ہیں جنہیں وہ غلاموں کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ ان قیدیوں سے بہت سے کام لیے جا رہے ہیں۔ اگر داؤد بن نصر بھیرا کو محاصرے میں لے لے تو یہ ہندو جنگی قیدی شہر کے اندر باغی ہو کر مسلمان فوج کے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ جس طرح تمہاری فوج کے سالار ہوتے ہیں اسی طرح ہماری فوج کے سالار ہوتے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ راجہ بجیرائے کی زیادہ تر فوج ماری گئی ہے، باقی مسلمانوں کی قید میں ہے اور کچھ ادھر ادھر بھاگ گئی ہے۔ چند ایک اعلیٰ عہدیدار زندہ بچ گئے ہیں، ان میں سے کچھ لاہور چلے گئے ہیں اور 2-3 بھیرا کے مندر میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں بجیرائے کے راج دربار کا عہدیدار ہوں، میں بھی شکست کے بعد مندر میں جا چھپا تھا۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ کسی ہندو کو پریشان نہ کیا جائے اور کسی ہندو گھرانے میں کوئی مسلمان داخل نہ ہو۔ اس حکم کی وجہ سے ہم محفوظ ہو گئے۔ مندر میں ہماری فوج کے جو اعلیٰ حکام چھپے ہوئے تھے انہوں نے سر جوڑے اور فیصلہ کیا کہ داؤد کرامتی تک اطلاع بھجوائی جائے کہ وہ بھیرا پر فوراً حملہ کر دے۔ ایسا ہی پیغام لاہور راجہ آنند پال کے لیے بھی بھیجا گیا ہے، لیکن ادھر سے حملے کی توقع نہیں کیونکہ راجہ آنند پال وہاں نہیں۔ داؤد بن نصر کو سب راجے جانتے ہیں کہ عیاش آدمی ہے۔ اس کے ساتھ ہندو راجے حسین لڑکیوں اور زر و جواہرات کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اس کے مطابق فوجی حاکموں نے ان لڑکیوں کا انتظام کیا۔ یہ دونوں راج محل کی لڑکیاں ہیں، یہ بھی ایک ہندو گھر میں چھپی ہوئی تھیں۔ انہیں بلا کر سمجھایا گیا کہ انہیں داؤد کے ہاں تحفے کے طور پر بھیجا جا رہا ہے اور داؤد کو بھیرا پر حملے کے لیے تیار کرنا ہے۔ ان کے علاوہ یہ سونا اور رقم بھی داؤد کے لیے جا رہی ہے۔ ہمارے پاس اور بھی سونا ہے جو ان مرے ہوئے آدمیوں کو نظر نہیں آئے۔ میں آپ سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کو جو سونا اور رقم پیش کر رہا ہوں یہ آپ لے لیں، اور میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میرے سامنے سونے اور رقم کا بار بار نام نہ لو۔ عالم نے کہا، ہم میں سے کسی کو ان چیزوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ عالم نے اس کے سینے سے پوری بات نکلوانے کے لیے کہا، اور جو بات تم ہمیں سنا رہے ہو ہمیں اس کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ دلچسپی صرف یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو اپنی پناہ میں لیا ہے تو تمہیں حفاظت سے ملتان پہنچا دیں۔ تمہارے فوجی سپاہیوں نے راجہ کے مارے جانے کے بعد اور بھیرا پر سلطان محمود کا قبضہ ہو جانے کے بعد بھی شکست تسلیم نہیں کی۔ پنڈتوں نے اسے مذہبی مسئلہ بنا رکھا ہے، اس نے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کے پاؤں یہاں جم گئے تو ہندومت ختم ہو جائے گا اور اس ملک میں ایک بار پھر اسی طرح اسلام پھیل جائے گا جس طرح محمد بن قاسم کے دور میں پھیلا تھا۔ ہندو پنڈت ہر ہندو کے ذہن میں یہی ڈالتے ہیں کہ مسلمان کا قتل صرف جائز نہیں بلکہ ہر ہندو کا فرض ہے اور اسلام کا خاتمہ مذہبی فریضہ ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگی ہوں گی، لیکن آپ نے مجھے سچی بات اگلنے کو کہا ہے۔ اب ہم آپ کے رحم و کرم پر ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں قتل کر دیں، چاہیں تو جانے کی اجازت دے دیں۔ یہ دونوں ہندو فوجی نہیں تھے، مذہبی جنون میں لڑکیوں اور زر و دولت کے ساتھ بھیرا سے نکل آئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ راستے میں کیسے کیسے خطرے ہیں۔ اگر تربیت یافتہ فوجی ہوتے تو اتنا نہ ڈرتے کہ اپنا قیمتی راز دے دیتے۔ عالم نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ وہ بے خوف ہو کر سو جائیں، عالم کے آدمی پہرا دیتے رہیں گے۔ ایک آدمی کو پہرے پر کھڑا کر کے عالم اپنے 2 ساتھیوں کو پرے لے گیا اور اس مسئلے پر بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ ان ہندوؤں کو ملتان جانے دیا جائے یا انہیں واپس بھیرا لے چلیں۔ اس پر بھی انہوں نے غور کیا کہ انہیں ملتان جانے دیں اور عالم اور اس کے ساتھی فوراً بھیرا پہنچیں اور سلطان محمود کو خبردار کر دیں اور یہ بھی اسے بتائیں کہ مندروں اور گھروں کی تلاشی لے کر بجیرائے کے چھپے ہوئے فوجیوں کو پکڑ لیا جائے۔ گزشتہ رات 2 کرامتی درویش کو باندھ کر ملتان لے گئے تھے۔ وہ اس قدر تیز گئے تھے کہ دن کے پچھلے پہر ملتان پہنچ گئے اور انہوں نے درویش کو داؤد کے سامنے لے جا کر بتایا کہ یہ ہے وہ قاتل جس نے سرنگ میں ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس نے یہ راز کس طرح منہ سے نکالا تھا اور اسے کس طرح یہاں تک لائے ہیں۔ داؤد بن نصر کو جب یہ بتایا گیا کہ اس کے ساتھ بوڑھا عالم اور 3 جوان آدمی بھی تھے اور یہ سب بھیرا جا رہے تھے تو داؤد بن نصر نے غصے سے گرج کر کہا، تو انہیں بھی کیوں نہیں لائے؟ کماندار کا یہی حکم تھا، ایک نے کہا۔ اس کے ساتھی ہمارے آدمیوں کے ساتھ بھیرا جا رہے ہیں۔
داؤد بن نصر نے حکم دیا کہ 10-12 سوار فوراً ان کے ساتھ دوڑاؤ اور اس آدمی کے ساتھیوں کو پکڑ لاؤ۔ حکم کی تعمیل بلا تاخیر ہوئی۔ 12 تیز رفتار سوار ان 2 آدمیوں کے ساتھ دوڑا دیے گئے جو درویش کو لائے تھے۔ یہ فوج کے گھوڑے تھے۔ وہ حیران کن رفتار سے شہر سے نکلے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ عالم اور اس کے 2 ساتھی سو گئے تھے۔ تیسرا آدمی ہندوؤں پر پہرا دے رہا تھا۔ اسے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دیے۔ آواز بتاتی تھی کہ گھوڑے بہت سے ہیں۔ اس نے عالم اور اپنے ساتھیوں کو اور ہندوؤں کو بھی جگا دیا۔ عورت اور لڑکیاں بھی جاگ اٹھیں۔ عالم نے کہا کہ سب چٹان کی اوٹ میں ہو جائیں۔ گھوڑے بہت تیز آ رہے تھے اور سیدھے ادھر ہی آ رہے تھے۔ اگلے سواروں کے پاس جلتی ہوئی مچلیں تھیں۔ وہ اسی رفتار سے اس جگہ سے گزرنے لگے جہاں 4 آدمیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ شعلوں کی روشنی میں انہیں لاشیں نظر آ گئیں۔ گھوڑے اور اونٹ قریب ہی بندھے تھے۔ سوار رک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ انہوں نے لاشیں بھی دیکھیں اور للکارنے لگے، سامنے آ جاؤ ورنہ کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ گھوڑوں اور اونٹوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ ان کے مالک یہی ہیں۔ کوئی جواب نہ ملا تو سوار ادھر ادھر پھیل گئے۔ انہیں لڑکیاں نظر آ گئیں۔ وہ پکڑی گئیں تو دونوں ہندو سامنے آ گئے۔ سواروں نے انہیں بتایا کہ وہ داؤد بن نصر کے فوجی ہیں اور انہیں ملتان لے جانے آئے ہیں۔ ان 2 آدمیوں نے جو درویش کو پکڑ کر لے گئے تھے سواروں کو بتایا کہ یہ کوئی اور ہیں اور ہم جنہیں پکڑنے آئے ہیں ان کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں تھی۔ انہیں کس نے قتل کیا ہے؟ ایک سوار نے ہندوؤں سے پوچھا۔ ہمیں معلوم نہیں، بوڑھے ہندو نے جواب دیا۔ ہم بھیرا سے آ رہے ہیں اور داؤد بن نصر کے لیے ایک ضروری پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ ہم یہاں پڑاؤ کے لیے رکے۔ لاشیں پہلے ہی یہاں پڑی ہوئی تھیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، سواروں کے کمانڈر نے کہا۔ کیا پیغام لے کر جا رہے ہو؟ ہمیں ملتان لے چلو، بوڑھے ہندو نے کہا۔ پیغام ایسا ہے جو صرف تمہارے حاکم کو دیا جائے گا۔ سواروں نے بستر دیکھے اور ایک سوار بولا، بستر زیادہ ہیں اور ان کی تعداد کم ہے، ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ ان لڑکیوں کو برہنہ کر دو، کمانڈر نے حکم دیا، اور اس عورت کے کپڑے بھی اتار دو۔ ان آدمیوں کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھوڑے دوڑا دو۔ ملتان پہنچنے تک ان کی صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ لڑکیوں کو ذرا پرے لے جاؤ، ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ لڑکیوں نے 14 سواروں کو دیکھا۔ 3-4 سوار انہیں برہنہ کرنے کو بڑھے۔ لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ دونوں ہندو مردوں نے عالم اور اس کے ساتھیوں کے متعلق کچھ بھی نہ بتایا۔ وہ احسان کا بدلہ چکا رہے تھے۔ جب سوار لڑکیوں کی طرف لپکے تو وہ بھی خاموش رہے۔ ایک طرف سے آواز آئی، لڑکیوں کو ہاتھ نہ لگانا، ہمیں پکڑ لو، ان چاروں کی قاتل ہم ہیں۔ یہ عالم کی آواز تھی۔ وہ سامنے آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کے 3 ساتھی تھے۔ اس نے کہا، ان لڑکیوں کو پریشان نہ کرنا، ہمیں اپنے حاکم کے پاس لے چلو۔ ہمیں جو کچھ کہنا ہے ملتان کے دربار میں کہیں گے۔ ملتان کے دربار میں درویش موت کے منہ میں کھڑا تھا۔ داؤد بن نصر خود اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ سرنگ میں کس طرح داخل ہوا تھا اور اس نے اس آدمی کو کیوں قتل کیا تھا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حاکم ملتان داؤد بن نصر کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں کہ وہ جنات اور مرے ہوئوں کی ارواح کو حاضر کر سکے، درویش نے پوری دلیری سے کہا۔ اور میں نے سرنگ میں اس آدمی کو قتل کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس حویلی میں جنات بھی نہیں، ارواح بھی نہیں، اور کرامتی فرقہ باطل کا علمبردار ہے۔ داؤد بن نصر نے اس کے منہ پر پوری طاقت سے تھپڑ مارا اور کہا، تم ہماری کرامات کو جھٹلاتے ہو؟ تم دیکھ نہیں رہے کہ تمہاری زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے؟ تمہیں ہم سے کون بچا سکتا ہے؟ خدائے ذوالجلال، درویش نے کہا۔ داؤد، فرعونوں نے خدا کا دعویٰ کیا تھا، ان کا انجام دیکھ، تیرا انجام اس سے بھی برا ہوگا۔ تیرا سورج غروب ہو رہا ہے۔ داؤد بن نصر نے درویش کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارا اور بولا، ہمارے پاؤں کے نیچے تمہاری حیثیت ایک چیونٹی کی سی ہے۔ تم اتنے بڑے آدمی نہیں کہ ہم تم سے منہ لگائیں۔ ہمیں یہ بتا دو کہ تمہارے ساتھ اور کون ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ تم کہاں جا رہے تھے۔ میں اکیلا ہوں، درویش نے کہا، خدا کے سوا میرا کوئی ساتھی نہیں۔ تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں بھیرا جا رہا تھا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیوں جا رہا تھا۔ تم سلطان محمود غزنوی سے یہ کہنے جا رہے تھے کہ وہ ملتان کو محاصرے میں لے کر کرامتی گدی کو ختم کرے۔ داؤد نے کہا، تم نے ہماری کرامات نہیں دیکھی کہ تم نے جنگل میں ایک بات کہی اور ہم نے یہاں سن لی۔ اگر تم ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دو گے تو بہت پچھتاؤ گے۔ تمہاری ہڈیوں سے گوشت آہستہ آہستہ الگ کیا جائے گا، پھر تم چیخ چیخ کر ہمارے سوالوں کے جواب دو گے، مگر ہم نہیں سنیں گے۔ ہم تمہیں آج رات سوچنے کی مہلت دیتے ہیں۔ قید خانے میں بیٹھ کر اطمینان سے سوچو اور کل ہمیں بتا دینا کہ تمہارے ساتھی کون کون ہیں، تم سرنگ میں کس طرح داخل ہوئے تھے، اور کیا سلطان محمود کے جاسوس ملتان میں موجود ہیں اور وہ کہاں ہیں۔ ان سوالوں کے جواب تو میں کل دوں گا، درویش نے کہا۔ آج یہ سن لو اور رات کو میری اس بات پر غور کرتے رہنا کہ تخت و تاج نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ حکومت کی مسند کے لالچ نے قوموں کو ڈبو دیا ہے۔ انسان تخت پر بیٹھ کر جب سر پر تاج سجاتا ہے تو وہ اپنی ہی قوم کو فریب دینے لگتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ خدا کی ذات بھی موجود ہے۔
تم جیسے حکمران اپنے تخت کی مضبوطی کے لیے رعایا کو نئے جھانسے دیتے ہیں، لیکن خدا کو کوئی جھانسا نہیں دیا جا سکتا۔ خدا ظالم کی نہیں، مظلوم کی سنتا ہے، اور خدا فریب کار کا نہیں، فریب خوردہ کا ساتھ دیتا ہے۔ تم نے خدا کے سچے مذہب کو بگاڑ کر پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ تم نے خدا کے بندوں کو اپنا غلام بنائے رکھنے کے لیے خدا کے مذہب کو حربہ بنا رکھا ہے۔ میں نے تمہارا فریب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ خدا تمہیں اتنا بڑا گناہ بخشے گا نہیں۔ داؤد بن نصر اچانک گرجا، لے جاؤ اسے، قید خانے میں بند کر دو۔ درویش کو گھسیٹ کر لے گئے۔ درویش جوں جوں دور ہٹتا جا رہا تھا، اس کی آواز داؤد کے قریب آتی جا رہی تھی۔ داؤد، تیری پیغمبری پر بجلی گرنے والی ہے۔ داؤد، تم خدا کی آواز کو قید نہیں کر سکتے۔ اگر عالیجہ مجھے اجازت دیں تو میں اس بدبخت کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں۔ ایک درباری نے داؤد بن نصر کو خاموش کھڑے دیکھ کر کہا، میں حیران ہوں کہ آپ کرامتی مسند کی توہین کس طرح برداشت کر رہے ہیں۔ ملتان کی آستین میں سانپ پل رہے ہیں، داؤد نے کہا۔ اس سے معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں اور کون کون ہیں۔ اسے ہم یہیں اپنے ہاتھوں ختم کر سکتے تھے، لیکن اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ شاید پکڑے جائیں گے، درباری نے کہا، کہیں غائب نہ ہو گئے ہوں۔ داؤد بن نصر نے کہا، مجھے ان سے زیادہ محمود غزنوی کا خیال آ رہا ہے۔ بیرا سے جلدی اطلاع آنی چاہیے کہ محمود کا ارادہ کیا ہے۔ ہم نے اسے اس کے ایک سالار کے ذریعے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اطلاع ملی ہے کہ یہ سالار اپنی تلوار سے مارا گیا ہے اور ہمارا دھوکہ ناکام ہو گیا ہے۔ راجہ بجیرائے دھوکے میں مارا گیا ہے۔ محمود غزنوی کو خدا نے اگر فوج تھوڑی دی ہے تو دماغ بہت زیادہ دیا ہے۔ ہندوستان میں فوج کی کمی نہیں، دماغ کی کمی ہے۔ سلطان محمود غزنوی اپنی فوج کی کمی کو بری طرح محسوس کر رہا تھا۔ اس کا کام بھیرا فتح کرنے پر ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ اصل مہم یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ اس میں ملک گیری کی ہوس نہیں تھی۔ اس کا مقصد زر و جواہرات اکٹھے کر کے غزنی لے جانا بھی نہیں تھا۔ ہندوستان کا یہ پہلا شہر تھا جو اس نے فتح کیا تھا، اور اس نے پہلے شہر میں ہی سارے ہندوستان کی جھلک دیکھ لی تھی۔ اس نے مسجدوں پر مندروں کے گھنونے سائے پڑے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بھیرا میں مسلمانوں کی آبادی کچھ کم تو نہیں تھی، لیکن اسلام کا کہیں نشان نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے پاس سب سے پہلے پنڈتوں کا وفد آیا تھا۔ پنڈتوں نے اس کے آگے پہلے گھٹنے ٹیکے، پھر ماتھے زمین پر رگڑے تھے۔ پشاور کے پنڈتوں نے بھی اس کے آگے اسی طرح سجدے کیے تھے۔ اب بھیرا کے پنڈتوں نے بھی اس کے آگے ماتھے رگڑے تو سلطان محمود غزنوی اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑے ہو جاؤ، اس نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں خدا نہیں، میں نے اس شہر پر قبضہ کیا ہے، شہر کے انسانوں پر نہیں۔ ہمارے مذہب میں سجدہ صرف خدا کے آگے کیا جاتا ہے۔ تم لوگ مجھے گناہگار کر رہے ہو، اپنا مطلب بیان کرو۔ ہم جان کی سلامتی اور مندروں کی حرمت مانگنے آئے ہیں، پنڈت نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ کیا تم اپنے مندروں کی ویسی ہی حرمت چاہتے ہو جیسی تم مسجدوں کی کرتے رہے ہو؟ سلطان محمود نے کہا۔ کہ یہاں کے ہندوؤں کی ویسی ہی عزت چاہتے ہو جیسی تم مسلمانوں کی کرتے رہے ہو؟ تمہارے راجا کے اس محل میں اتنی ہندو لڑکیاں نہیں تھیں جتنی مسلمان لڑکیاں تھیں۔ انہیں زبردستی راج محل میں رکھا گیا تھا۔ اگر تم پنڈت لوگ مذہب کے پابند ہوتے تو اس شہر کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتے۔ ہم مجبور تھے سلطان مہاراج، بڑے پنڈت نے کہا۔ ہمارے دیس میں مہاراجا کا حکم مذہب کے حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمہارے دیس میں مذہب مہاراجا کا غلام ہے، سلطان محمود نے کہا، اور تم جو اپنے مذہب کی پیشوا اور پاسبان ہو، اپنا مذہب مہاراجا کے قدموں میں رکھ دیتے ہو۔ سلطان محمود نے اپنے ترجمان سے توجہ ہٹا کر اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک فوجی مشیر سے کہا، ہمارے مسلمان بادشاہوں اور مذہبی پیشواؤں میں بھی یہی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارے مذہبی پیشوا اپنے بادشاہوں اور عمرا کی بدکرداری پر مذہب کا پردہ ڈالے رکھتے ہیں، اور بادشاہ اپنا حکم منوانے کے لیے اس پر خدا کے حکم کی مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ ملتان کا بادشاہ داؤد بھی اسی مرض کا مریض ہے، مشیر نے کہا۔ یہ باتیں فارسی زبان میں ہو رہی تھیں، اس لیے پنڈت سمجھ نہ سکے۔ سلطان محمود نے اپنے ترجمان سے کہا، ان پنڈتوں سے کہو کہ تمہارے بت اگر سچے ہیں تو انہیں کہو کہ تمہاری جان و عزت اور اپنے مذہب کی حفاظت کریں۔ اپنے بتوں سے کہو کہ اپنی حفاظت کریں۔ میں ایک گناہگار آدمی سے کہتا ہوں کہ تمہارے خدا کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ تم کھڑے دیکھتے رہنا کہ مٹی اور پتھر کا خدا اپنے آپ کو ایک گناہگار انسان سے بچا سکتا ہے، اور اس انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دے سکتا ہے۔ ترجمان نے جب سلطان محمود کی یہ بات پنڈتوں کو ان کی زبان میں کہی تو وہ خاموش کھڑے رہے۔ ان کے چہروں پر کسیانہ سا تاثر تھا۔ اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ مندروں میں کیسے کیسے گناہ کرتے ہو، سلطان محمود نے کہا۔ تمہارے ہاتھوں تمہارے اپنے مذہب کی کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں۔ تم نے اسی لیے پتھر کے خدا تراش رکھے ہیں کہ یہ تمہیں کسی گناہ سے روک نہیں سکتے۔ تم اگر میرے پاس جان و مال اور عزت و آبرو کی التجا لے کر نہ آتے تو بھی میں کسی بے گناہ کو قتل یا کسی عورت کو بے آبرو نہ ہونے دیتا، کیونکہ یہ میرے خدا کا حکم ہے،
اور خدا نے میرا ہاتھ روک رکھا ہے۔ میں خدا کے حکم سے آیا ہوں اور میرا ہر فعل خدا کے حکم کا پابند ہے۔ سلطان محمود نے سر کو جھٹک کر اپنے ترجمان کی طرف دیکھا اور پنڈتوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، ان سے پوچھو کہ انہوں نے مندروں میں لڑائی سے بچے اور بھاگے ہوئے فوجی عہدیداروں کو چھپا کے نہیں رکھا ہوا۔ ان سے کہو یہ مجھے یقین دلا سکتے ہیں کہ مندروں میں ہماری فتح کو شکست میں بدلنے کی سازشیں نہیں ہو رہیں۔ نہیں سلطان مہاراج، بڑے پنڈت نے ترجمان کی بات سن کر کہا، ہم آپ کے غلام ہیں، مندروں میں کوئی سازش نہیں ہو رہی۔ وہ کہاں ہیں؟ سلطان محمود نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ انہیں لے آؤ، جنہیں لاہور کے راستے سے پکڑا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد 2 آدمی اندر لائے گئے جن کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ انہیں پہچانتے ہو؟ سلطان محمود نے پنڈتوں سے پوچھا اور دونوں قیدیوں سے کہا، انہیں بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں پکڑے گئے ہو؟ ہمیں ان پنڈتوں نے لاہور جانے کو کہا تھا، ایک قیدی نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مہاراجہ آنند پال کے لیے پیغام دیا تھا کہ بھیرا میں مسلمانوں کی فوج بہت تھوڑی ہے، فوراً حملہ کرو اور راجہ بجیرائی کی شکست کا انتقام لو۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری فوج کے جو ہزاروں قیدی سلطان محمود کے پاس ہیں وہ حملے کی صورت میں باغی ہو کر لاہور کی فوج سے مل جائیں گے۔ دوسرے قیدی نے کہا، اور انہیں میری فوج نے راستے میں مشکوک حالت میں پکڑ لیا۔ سلطان محمود نے کہا، ان دونوں قیدیوں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے اسی قسم کا پیغام ملتان داؤد بن نصر کو بھیجا ہے۔ تم میرے پاس جان بخشی کے لیے آئے ہو۔ غور سے سنو، بتوں کو خدا ماننے والو، یہاں کے انسان میری فوج کے طوفان کو نہیں روک سکے۔ اپنے بتوں سے کہو کہ میری فتح کو شکست میں بدل دیں، لیکن جس طرح تم عیار اور جھوٹے ہو اسی طرح تمہارے بنائے ہوئے خدا جھوٹے ہیں۔ میں تمہیں صرف یہ رعایت دیتا ہوں کہ اپنے بت اٹھاؤ اور اس شہر سے نکل جاؤ۔ اگر رکے رہو گے تو میں یہ بت ہندو قیدیوں کے ہاتھوں توڑواؤں گا۔ اگر تم وہ مذہب قبول کر لو جو میں اپنے ساتھ لایا ہوں تو باقی زندگی سکون سے گزار سکو گے۔ تم جسمانی لذت کے عادی ہو، روحانی لذت کا ذائقہ بھی چکھ لو۔ اپنے آپ کو سچے خدا کی نعمتوں سے مالا مال کر لو۔ سونے اور جواہرات میں وہ بات نہیں جو اللہ کی نعمتوں میں ہے۔ جاؤ اور سوچو اور مجھے جواب دو۔ وہ چلے گئے تو سلطان محمود کے ایک عالم نے کہا، سلطان، یہ ہندو ہیں، یہ اسلام قبول کرنے نہیں دھوکہ دینے آئے تھے۔ یہ جسمانی لذتوں کے شدائی ہیں۔ حکومت اور مذہب کی پیشوائی کو یہ صرف اپنا حق اور ورثہ بنائے بیٹھے ہیں۔ ان کے دلوں میں اسلام کی نفرت بھری ہوئی ہے، اور یہ نفرت صرف اس لیے ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام اونچی نیچی ذاتوں کا قائل نہیں، امیر کو غریب پر اس لیے برتری حاصل نہیں کہ وہ امیر ہے۔ اسلام حکومت کا حق اسے دیتا ہے جو قوم کی برتری اور اپنے اوپر اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کرے۔ یہ عالم سعید اللہ قاسمی تھے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ قاسمی کا اضافہ محمد بن قاسم کی عقیدت مندی کے اظہار کے لیے رکھا تھا۔ اس وقت کی بعض بجھی تحریروں میں ایک مولوی سعید کا ذکر آتا ہے۔ ایک تحریر میں سعید اللہ بھی لکھا ہے۔ یہ پنجاب کے رہنے والے تھے۔ سلطان محمود علماء دین کا قدردان تھا۔ اس نے بھیرا فتح کیا تو سعید اللہ قاسمی اس سے ملنے بھیرا آئے تھے۔ ہم نے اس خطے میں قاسمی مسلمانوں کا ایک گروہ بنا رکھا ہے۔ مولوی سعید قاسمی نے کہا، ہم کسی ایسے سلطان یا ایسے مسلمان حملہ آور کی راہ دیکھ رہے تھے تو یہاں محمد بن قاسم کے دور حکومت کو بحال کر دے۔ ہندو پنڈتوں اور دیگر برہمنوں نے ہم پر نظر رکھی۔ ہم نے ان سے دوستی بھی کی۔ ان کا صرف یہ مطالبہ تھا کہ ہم ان کے مذہب کو قبول کر لیں۔ آپ ان کے بت توڑ سکتے ہیں، انہیں اپنے مذہب سے نہیں ہٹا سکتے۔ ان کے دلوں میں اسلام کی جو نفرت ہے وہ اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک یہاں ایک بھی مسلمان موجود ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان پنڈتوں نے آپ پر حملہ کرانے کا اہتمام بھی کیا ہے، اور آپ کے سامنے آ کر انہوں نے سجدہ بھی کیا ہے۔ اس ملک میں آپ نے کسی بھی خطے میں اسلامی ریاست بنا لی تو یہ ہندو اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں لگے رہیں گے۔ اسلامی ریاست کی جڑیں تو ہمارے اپنے بھائی کھوکھلی کر رہے ہیں۔ سلطان محمود نے کہا، میں یہاں آ گیا ہوں لیکن میرا دھیان پیچھے غزنی اور بلخ بخارا پر لگا ہوا ہے۔ اسلامی سلطنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر ریاست کا حکمران اپنے آپ کو ساری دنیا کا بادشاہ سمجھتا ہے۔ ہم خانہ جنگیں لڑ چکے ہیں۔ جس فوج کو باطل کے بت توڑنے تھے وہ ایک دوسرے کا سر توڑنے میں لگی رہی اور کمزور ہو گئی۔ اگر ان ریاستوں کی فوجیں متحد ہو جائیں تو ہم سارے ہندوستان کو اسلامی سلطنت بنا سکتے ہیں۔ مگر ہر لمحہ میں اس اطلاع کا منتظر رہتا ہوں کہ میرے کسی مسلمان پڑوسی نے غزنی پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ لوگ اپنا ایمان نیلام کر چکے ہیں۔ جنہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرفروش بننے کو کہا تھا وہ ایمان فروش ہو گئے ہیں۔ آپ یہاں رہیں یا نہ رہیں، ہم یہ مہم جاری رکھیں گے کہ یہاں ہندو کسی مسلمان کا ایمان نہ خرید سکیں۔ مولوی سعید اللہ نے کہا، سب سے بڑا ایمان فروش تو ملتان کی گدی پر بیٹھا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، اس نے اپنی قوم کے ایمان کی منڈی لگا رکھی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ وہاں ہندو اور کرامتی مل کر شعبدہ بازی کر رہے ہیں۔ مولوی سعید اللہ نے کہا،
اور لوگ متاثر اور مسحور ہو کر کرامتی بنتے جا رہے ہیں۔ میں اس عیسائی کے دماغ کی تعریف کرتا ہوں جس نے یہ فرقہ بنایا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، انسانی فطرت گناہ کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ ذہنی اور جسمانی لذت کو انسان جلدی قبول کر لیتا ہے۔ اس فرقے نے ہر گناہ کو جائز قرار دے رکھا ہے۔ ہندو پنڈتوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا، لیکن اس فرقے کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور اس کی شبدہ بازیوں میں پوری طرح شریک ہیں تاکہ مسلمان اس فرقے کی پیروکار بن کر اسلام کی خاتمے کا باعث بنیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہندو اپنی لڑکیوں کو اسلام کی بےخونی اور مسلمانوں کی گمراہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ داؤد کرامتی کو نہ اسلام کے ساتھ دلچسپی ہے، نہ وہ اپنے فرقے کا وفادار ہے۔ وہ اپنی گدی کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ اسی دلچسپی کا مظاہرہ تھا کہ داؤد بن نصر پر درویش کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس کے دل میں خوف خدا پیدا نہ ہوا۔ اس پر درویش کی اس للکار کا بھی اثر نہ ہوا۔ داؤد، تمہاری پیغمبری پر بجلی گرے گی، تم خدا کی آواز کو قید نہیں کر سکتے۔ حکومت کے نشے نے اسے بدمست کر رکھا تھا اور اس زخم میں مبتلا تھا کہ اس نے خدا کی آواز کو قید کر رکھا ہے۔ ملتان میں ایک قافلہ داخل ہوا جس میں فوج کے 12-14 سوار تھے، ایک بوڑھا اور ایک جوان ہندو، ایک ادھیڑ عمر عورت اور 2 بڑی خوبصورت لڑکیاں تھیں، اور اس قافلے میں 4 قیدی بھی تھے جن کے ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک بوڑھا تھا جسے ملتان کے لوگ جانتے تھے کہ عالم فاضل ہے۔ 3 قیدی جوان سال تھے۔ ملتان کے بعض لوگ انہیں بھی پہچانتے تھے۔ ان چاروں کو جاننے پہچاننے والے حیران و پریشان ہو گئے کہ انہیں کس جرم میں اور کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ عالم کو جرم نہیں کر سکتا۔ عالم ہونے کی وجہ سے بعض کرامتی بھی اس کا احترام کرتے تھے۔